معزز خواتین و حضرات، مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن اپنے چیئرمین جناب خالد محمود صاحب کی قیادت میں ہر ہفتے اس فکری نشست کا اہتمام کرتی ہے، جس کا مقصد ملی قومی مسائل کے بارے میں شعور و آگاہی کو عام کرنا ہے۔ تو ہماری آج کی نشست علامہ اقبال کے اس شعر کے موضوع پر ہے کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ علامہ اقبال کا یہ شعر، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ وہ اپنی قیمتی ترین متاع کو اللہ کی رضا میں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قیمتی متاع جو ان کے فرزند حضرت اسماعیل کی صورت میں تھی، انہیں بلایا اور اللہ کے اس حکم سے آگاہ کیا۔ حضرت اسماعیل نے باراضی اور رضا سر تسلیم ہم کر دیا۔ حضرت ابراہیم انہیں لے کر بے آب و گیا میدان میں چلے گئے اور ان کی شہرگ کے اوپر خنجر رکھ دیا کہ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ جب وہ قربان کرنے والے تھے تو اللہ کے حکم سے انہیں روک دیا گیا اور ان کی جگہ ایک دمبے کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا۔ اللہ کے ہاں حضرت ابراہیم کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اسے ہمیشہ کے لیے فرض کر دیا کہ ہر وہ مسلمان جو صاحب استعداد ہے وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اس سنت ابراہیمی کی تقلید کرے اور قربانی کرے۔ چنانچہ 1500 سال سے مسلمان یہ عمل دہرا رہے ہیں اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی حضرت ابراہیم کے اس عمل کو دہرایا جاتا رہے گا۔ تو حضرات گرامی، اس کے اندر بہت سبق ہے۔ علامہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ فیضان نظر تھا حضرت ابراہیم کا، یا یہ کسی مکتب کی کرامت تھی کہ ان کے فرزند حضرت اسماعیل نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ تو اس کے لیے ہمارے آج کے مہمان جناب ڈاکٹر محمد اقبال ثاقب صاحب، جو میو ہاسپٹل لاہور کے اندر ماہر امراض قلب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اقبالیات کے بھی ماہر ہیں، اور اقبالیات ان کی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم ترین مشغلہ ہے۔ وہ اس کے لیے سرگرداں رہتے ہیں، تو آج وہ اس موضوع پر اظہار خیال کریں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین، فبشرناہ بغلام حلیم، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما اسلما وتلہ للجبین، ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ان ھذا لہو البلاء المبین، وفدیناہ بذبح عظیم،
وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نشست 3 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلے حصے میں ہم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کا تفصیلاً ذکر کریں گے۔ دوسرے حصے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ان صفات کا ذکر کریں گے جن صفات کو اللہ رب العزت نے انتہائی پسند فرمایا، اور جن صفات کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا اور تمام بنی نوع انسان کے لیے انہیں امام بنایا۔ اور تیسرے حصے میں ہم ان دعاؤں کا ذکر کریں گے جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور مانگی، اور جن دعاؤں کو اللہ نے منعاً قبول فرمایا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی مبارک کتاب میں شامل فرما دیا۔ آئیے ہم پروگرام کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی عظیم ترین قربانی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وہ شعر، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، چند باتیں اس ضمن میں ذہن نشین فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں 3 قسم کے الفاظ آپ اکثر پڑھتے ہوں گے۔ میں تھوڑا سا یعنی اجمالی اس کا نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں مین ٹاپکس پہ آنے سے پہلے۔ تو ایک لفظ آپ دیکھتے ہوں گے، نبی اور رسول، نبی اور رسول، اور دوسرا جو ہے وہ مسلم اور مومن، نبی اور رسول، مسلم اور مومن، اور تیسری اصطلاح جو ہے قرآن کریم میں وہ جہاد اور قتال۔ ان میں فرق ہمیں سمجھنا ہوگا پہلے، اس ٹاپک پہ آنے سے پہلے۔ دیکھیں، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ اسی طرح ہر مومن وہ مسلم ہوتا ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں۔ اسی طرح ہر قتال جہاد ہوتا ہے لیکن ہر جہاد قتال نہیں۔ ٹھیک، اب یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے جو رسول تھے وہ نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے سب سے پہلے۔ ویسے تو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جو ہے آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے جو رسول ہیں اولو العزم رسول 6 ہیں، یاد رکھ لیجیے۔ اولو العزم رسول 6 ہیں، ان میں سب سے پہلے جو رسول اور نبی ہیں وہ ہیں نوح علیہ السلام۔ ان کے پھر 3 بیٹے جنہیں نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ ان کے 3 بیٹوں سے یہ اولاد چل رہی ہے پوری اس وقت دنیا میں۔ تو ان کے ایک بیٹے کی اولاد میں وہ آزر آتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم تھے۔
اچھا، اسی طرح جو دوسرے نمبر پہ آتے ہیں رسول اور نبی، وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور تیسرے نمبر پہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے نمبر پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور پانچویں نمبر پہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور چھٹے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والد تھے ان کا نام تھا آزر، قرآن کریم میں ان کا نام آتا ہے آزر۔ تو آزر جو ہے یہ بت گر تھے، آزر بت گر تھے، اور دیکھیں اللہ رب العزت کی شان کہ بت گر کے گھر میں اللہ نے بت شکن پیدا فرما دیا۔ وہ چونکہ علی کل شیء قدیر ہیں، تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شروع سے اس بات کو یعنی سمجھنا چاہتے تھے کہ میرا خالق ہے کون، میرا خالق کون ہے، یہ ان کے اندر ایک طلب اللہ رب العزت نے شروع سے رکھی تھی۔ تو سورہ انعام میں جو بڑی ڈیٹیل آتی ہے اس کی، تو آپ کو ایک یعنی طلب تھی کہ میں یہ جانوں کہ اصل میرا حقیقی خالق ہے کون۔ تو اسی طلب میں وہ وقت گزارتے نا تو اپنے والد سے الجھ بیٹھتے ہیں ایک دفعہ۔ تو اس الجھنے کا ذکر جو ہے وہ سورہ مریم کی کچھ آیات میں ہے، 5-7 آیات ہیں جن میں وہ یا ابت یا ابت یا ابت یا ابت، اے ابا جان اے ابا جان اے ابا جان۔ تو یہاں سے وہ یعنی مسلسل آیات شروع ہوتی ہیں، یہ 41 سے شاید آن ورڈز کچھ آیات ہیں۔ تو اس میں پہلی بات وہ یہ کرتے ہیں الجھ کر والد سے کہ ابا جان آپ ان بتوں کو کیوں پوجتے ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر آپ ان بتوں کو پوجتے ہیں، نہ یہ تو آپ کی بات سن سکتے ہیں، نہ آپ کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اے ابا جان، دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ اے ابا جان، یہ میں آپ کو آیات کا ترجمہ مختصر بتا رہا ہوں تاکہ ٹاپک کو ہم کور کریں۔ تو دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، میرے پاس میرے خالق کی طرف سے وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ میری اتباع کریں، مجھے فالو کریں، میں آپ کو راہ راست دکھا دوں گا اصل حقیقت کیا ہے، حقیقی خالق ہے کون، تو آپ میری پیروی کریں۔ اور تیسری بات فرمائی، اے ابا جان آپ شیطان کی پیروی سے باز آ جائیے، شیطان کی پیروی سے باز آ جائیے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انتہائی مہربان اللہ کا انتہائی نافرمان ہے، تاکہ آپ ہمیشہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ اور چوتھی بات، یہ سیکوینس میں یہ آیات ہیں، چوتھی بات فرمائی، اے ابا جان آپ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے اور آپ پھر ہمیشہ کے لیے شیطان کے پیروکار بن جائیں، ہمیشہ کے لیے مردود ہو جائیں، جیسے شیطان کو اللہ نے مردود کہہ دیا تھا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو آپ پر اچانک عذاب آ جائے۔ تو یہ باتیں جب آزر سنتا ہے ان کا والد، تو میں ان کا نہیں کہتا، ان سے مراد یہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھا جو ان کا، تو وہ انتہائی سخت مزاج تھا۔ تو اس نے فوراً یہ بول پڑا، ابراہیم تم میرے معبودوں سے روگردانی کرو گے؟ کیا تم میرے معبودوں سے روگردانی کرو گے؟ تو اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں پتھر مار مار کے تمہیں زندہ ہمیشہ کی نیند سلا دوں گا۔ اب یہاں سے کچھ مدت کے لیے چلا جا، میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں، شاید تمہیں کچھ بات سمجھ آ جائے بعد میں، تو کچھ مدت کے لیے یہاں سے چلا جا۔ اور اب ان کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بات سنتے ہیں اپنے باپ کی، تو آپ کے بہت خوبصورت الفاظ ہیں، یہاں پھر ابا جان نہیں کہتے یا ابت کا لفظ نہیں آتا، یہاں صرف یہ آتا ہے قال، فرماتے ہیں سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، بس یا ابت کا لفظ یہاں نہیں آیا۔ غور طلب بات ہے، جب اس نے اتنی وارننگ دی ہے تو وارننگ کے بعد پھر یا ابت کے لفظ نہیں آتا، بلکہ فرمایا کہ
آپ جو ہے وہ آپ پر سلامتی ہو، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ فرمایا کہ میں جو ہے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا اپنے رب سے، چونکہ آپ میرے والد ہیں، مجھ پر آپ کے بہت احسانات ہیں، آپ نے ہی مجھے پالا، آپ نے ہی مجھے بڑا کیا، تو میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا بس، چونکہ میرا رب مجھے جو ہے مجھ پر بہت ہی مہربان ہے۔ ان ربی کانا بی حفیہ، میرا رب جو ہے وہ مجھ پر انتہائی مہربان ہے۔ تو یہ کہہ کر جب وہ نکلنے لگے تو اب دیکھیں یہ پہلا امتحان ہو رہا ہے ان کا، اس بات کو نوٹ فرمائیں، یہ سب سے پہلا امتحان تھا۔ اللہ رب العزت کی خاطر وہ کیسے گھر کو، کہتے ہیں اکلوتے تھے یہ، اور شاہی لباس پہنتے تھے، اور بہت خوبصورت، یعنی خوبصورتی بھی بہت تھی ان کے اندر، اور شاہی لباس پہنتے تھے، اکلوتے تھے، بہت امیر آدمی کے فرزند تھے۔ تو جب وہ نکلنے لگے تو باپ بلاتا ہے پیچھے سے، کہتا ہے ابراہیم یہ لباس تم نے میرا پہنا ہوا ہے، اتارو اس لباس کو، اتار کے جا اس لباس کو۔ تو تھوڑی سی مہلت طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں تھوڑی سی مجھے مہلت دیجئے، تو جاتے ہیں اور 2 چادریں لے کے آتے ہیں اور وہ اوڑھ لیتے ہیں چادریں، اور چادریں اوڑھ کر وہ آتے ہیں تو لباس وہ ان کے حضور پیش کر دیتے ہیں، ابا جان یہ لیجئے اپنا لباس، تو میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں، یہ الفاظ بھی قرآن کریم میں اگلی آیت میں ہیں، میں آپ کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور آپ کے ان معبودوں کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں جن کی آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ جن کی آپ عبادت کرتے ہیں میں ان کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہوں گا۔ تو جب وہ یعنی نکلنے لگے تو دیکھیے اللہ رب العزت کو وہ چادریں ایسی پسند آئیں، ہمیشہ کے لیے بنی نوع انسان ہمیشہ کے لیے، یہ اللہ نے یعنی ہمیشہ کے لیے اصول بنا دیا، جو میرے گھر میں آئے گا، عمرہ کی نیت سے آئے یا حج کی نیت سے آئے، یہی 2 چادریں سفید پہن کے آئے گا۔ تو یہ پہلا امتحان دیکھیے اللہ نے کیسا کامیاب ان کو فرمایا، پہلے امتحان میں کیسے کامیابی ان کو حاصل ہوئی کہ جو اللہ کے لیے من تارک شیئا للہ، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے تو عوضہ اللہ خیرا منہ، تو اللہ اس سے بہتر اسے عطا کرتے ہیں۔ اب وہ باہر نکلتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ ان کی مبارک زبان پہ الفاظ کیا تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، وہ تو وہ ذات ہے، میرا واللہ میرا خالق وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ آگے پھر لمبی آیات ہیں سورہ شعراء کی، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی جو ہے وہ شفا دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہی اللہ ہے جو مجھے پلاتا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے، اور اسی نے ہی مجھے مارنا ہے اور اسی نے ہی مجھے زندہ کرنا ہے دوبارہ۔ تو یہ الفاظ بھی کہتے ہیں آپ کی مبارک زبان پر تھے۔ تو اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، 2 چادروں میں ملبوس، کچھ بھی نہیں ساتھ، کچھ بھی نہیں ہے ان کے۔ ذرا تصور کیجئے کیا حال ہوگا اس وقت، کیسے اللہ رب العزت کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر کیسے نکل رہے ہیں اپنے شاہانہ، یعنی گھر کا وہ سسٹم جو شاہانہ تھا ان کا، شاہی لباس بھی اتر گیا اور عام 2 چادریں، پتہ نہیں کس حال میں وہ 2 چادریں ہوں گی، کیسی ہوں گی، تصور کریں تو آپ حیران ہوتے۔ تو یہ پہلے امتحان میں کامیابی۔ پھر دیکھیں وہ اب ان کی شادی ہوئی، دوسری شادی ہوئی تو بچہ نہیں ہو رہا تھا، عمر بڑھتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ 84 ایئرز کی ایج میں دعا مانگتے مانگتے بال سفید ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، زبان پر یہی دعا تھی، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو 84 ایئر تک اللہ نے دعا ان سے منگوائی ہے، یہ بھی ایک امتحان تھا، یہ بھی ایک امتحان تھا کہ کہیں میرا ابراہیم کسی کاہن کی طرف تو نہیں جاتا، کسی کاہن سے تو اپنا بیٹا نہیں مانگتا، اپنی بیٹی نہیں مانگتا، اپنی اولاد تو نہیں مانگتا۔ کسی کاہن بھی تھے اس وقت، بڑے بڑے یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے اس وقت، تو مجھے چھوڑ کر کہیں کسی اور دروازے پہ تو نہیں جاتا،
یہ تھا امتحان، میں سمجھتا ہوں دوسرا امتحان یہ تھا۔ تو اللہ نے آخر وہ 84 کی کہتے ہیں ایج تھی ان کی، اور کہیں کہتے ہیں کہ 86 ایئر کے تھے جب اللہ نے ان کو بشارت دی خود۔ اور یہ جو لفظ آ رہا ہے یہ ٹو بی نوٹڈ، اس کو نوٹ کریں، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بشارت دی۔ اللہ نے ڈائریکٹ اپنی طرف منسوب کیا، ہم نے انہیں بشارت دی۔ کس چیز کی بشارت دی؟ ایک ایسے بچے کی بشارت دی جو انتہائی صبر کرنے والا، انتہائی نرم دل بچہ، انتہائی صبر کرنے والا۔ یہاں نوٹ کر لیجئے الحلیم کا جو لفظ ہے، الحلیم اللہ رب العزت کی اپنی ذاتی صفت ہے۔ یہ صفت 2 مرتبہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال فرمائی پورے قرآن کریم میں، اور ایک بار سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہ جو ہے بشارت کے طور پر الحلیم جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام، یعنی 2 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ آیا ہے الحلیم، اور 1 مرتبہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے، اور کسی کے لیے نہیں آیا پورے قرآن کریم میں۔ 3 دفعہ یہ لفظ آیا ہے، 2 دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور 1 دفعہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ تو جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اس اللہ رب العزت کا انتہائی حمد و شکر ہے کہ جس نے اس بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا میرا رب جو ہے یقیناً میری دعائیں سننے والا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، ادھر دیکھیں ان یقیناً، آگے لام تاکیدی ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب یقیناً دعاؤں کو سننے والا ہے۔ لام تاکیدی کا مطلب سرٹنلی، تو میرا رب جو ہے یقیناً، بے شک میرا رب یقیناً دعاؤں کے سننے والا ہے اور دعا قبول فرمانے والا ہے۔ ایمان کا اظہار دیکھیے۔ اب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اب تیسرا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ شیر خوار بچہ تھا، 6 مہینے ایج آتی ہے، یا میرا خیال ہے 9 مہینے، اس طرح ایگزیکٹ کہیں ذکر نہیں ہے اس کا، میں نے بڑی اس کی تحقیق کی ہے۔ تو بہرحال شیر خوار بچہ تھوڑا سا سامان کھانے کا اور پینے کا وہ ساتھ لیتے ہیں، اور اپنی بیوی کو اور اس چھوٹے بچے کو وہ تپتی ہوئی صحرا میں، اللہ رب العزت کے جو کا گھر ہے کعبہ شریف، بیت اللہ کے قریب جو ہے اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ وہاں چھوڑنا ہے۔ اب یہ تیسرا امتحان ان پر ہو رہا ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جب وہ ان کو چھوڑ کے جانے لگتے ہیں تو بیوی پوچھتی ہے ان کی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہیں، وہ پوچھتی ہیں کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ تو فرمایا، یعنی زبان سے بولے نہیں، اللہ کی طرف اشارہ کیا، اللہ کی طرف، اللہ کا حکم ہے۔ اور وہ بھی سمجھ گئی کہ اللہ کا حکم ہے تو یہ یعنی ہمیں وی ہیو ٹو فالو ہم، ہمیں فالو ہی کرنا ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی ظاہر ہے اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، تو ان کی ہر بات جو ہے اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر تو وہ چلتے ہی نہیں تھے ظاہر ہے۔ تو آگے کچھ نہیں کہا، اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہوئے وہاں رک گئیں۔ اور پھر وہ جب وہ مشروب اور وہ ختم ہوا ان کا، تو کھانے پینے کی جو چیز تھی، کوئی ممکن ہے کھجور ہو، کچھ تھوڑا سا پانی ہو، تو وہ بچے کو جب پیاسا دیکھتی ہیں اور وہ بلکتا ہے اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں جو ہے زمین پر لگاتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے، تو وہ اس بچے کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی ماں سے، اور وہ جو ہے وہ پانی کو ڈھونڈنے کے لیے صفا مروہ کی طرف چلتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو وہ ادائیں ایسی پسند آئیں کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے یہ عمرہ اور حج کا جو ہے یہ اس کے لیے وہ مناسک حج میں شامل ہو گیا۔ تو یہ یعنی جب بندہ اللہ رب العزت کے حکم پر قربان ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ ایک نورانی اصول جو اللہ رب العزت کا اصول ہے، وہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا بندہ اللہ رب العزت کے حکم پر قربان ہوتا ہے تو اللہ پھر من کان للہ کان اللہ لہ، جب جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے صدق دل سے، تو اللہ رب العزت پھر اس کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو باپ چلا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں، اور پیچھے جو ہے وہ بچہ جو ہے، بچے کے لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ آب زمزم کا جو ہے
وہ چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ تیسرا امتحان دیکھیے کتنا، اور پھر دعا کیا کر کے جا رہے ہیں، یہ بڑی اہم، بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ جب وہاں سے نکل رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو دعا کر رہے ہیں، رب انی اسکنتو، رب انی اسکنتو من ذریتی، رب انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اب یہ نقطہ سمجھ لیجئے، اس مبارک ایک ہی آیت ہے، حالانکہ ربنا سے شروع ہو رہی ہے، تو ایک ہی دفعہ ربنا ہونا چاہیے تھا۔ غور طلب بات ہے، ٹو بی نوٹڈ، اس کو نوٹ فرما لیجئے۔ دیکھیں پہلے کیا فرما رہے ہیں، اے میرے پروردگار، میں اپنے بچوں میں سے، اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد یہاں آپ کے مکرم گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، جو بغیر کسی کھیتی والی زمین ہے، چٹیل زمین ہے، یعنی پہاڑی زمین ہے، چٹیل، کچھ بھی نہیں ہے یہاں، صحرا ہے، تپتی ریت ہے یہاں۔ میں آپ کے مبارک گھر کے پاس اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب دیکھیے پھر ربنا کا لفظ آیا ہے، حالانکہ ربنا کافی تھا، یہاں دیکھیے ربنا کیوں آ رہا ہے، یہ غور طلب بات یہ ہے۔ فرمایا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، نماز اتنی اہم ہے، نماز کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائی جا رہی ہے، اے میرے پروردگار، تاکہ یہ آپ کی نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں، میں اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ آگے جو دو باتیں اور ہیں اس میں ربنا دوبارہ نہیں آیا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار، تاکہ یہ نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر ریکویسٹ دیکھیں کیسی کی جا رہی ہے، یا اللہ کچھ لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دیجیے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، ان کی طرف کچھ لوگوں کو مائل کر دیجئے، اور انہیں وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا کیجئے تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک ایک بات کو منعاً قبول فرمایا۔ آج تقریباً یوں سمجھ لیں کہ کتنا عرصہ گزر گیا اس واقعے کو، کیلکولیٹ کر لیں جو کیلکولیٹ کرنے والے لوگ ہیں، تو دیکھیں آج تک یعنی کبھی دیکھا گیا کہ کعبہ شریف میں کوئی بندہ نہ ہو طواف کے لیے، کتنے ماشاءاللہ کتنے لوگ، ایون یعنی کرونا کے وقت بھی جو ہے نا لوگ وہاں موجود تھے، جو وہاں لوکلی وہ بھی طواف کے لیے موجود تھے، تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ وہاں کوئی طواف کرنے کے لیے بندہ موجود نہ ہو۔ تو اللہ نے ایسا سلسلہ کیا، منعاً قبول ہوئی ہے دعا، جیسے آپ نے یعنی امن والا شہر کی دعا بھی کی تھی، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، شہر وہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ امن والا شہر بھی اللہ نے بنا دیا، اور لوگوں کو مائل بھی کر دیا۔ جو بھی ایک بار عمرہ کے لیے جاتا ہے یا حج پہ جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ بھی آؤں، اللہ نے ایسا مائل کر دیا لوگوں کو۔ دیکھتے ہیں ہم کچھ لوگ جو ہیں ہر سال، میں بھی الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی ہر سال حج کرنے کی سعادت مجھے بھی نصیب ہوئی الحمدللہ جب میں وہاں تھا، تو اسی طرح عمرہ تو الحمدللہ بے شمار مرتبہ ہم وہاں جا چکے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے دل چاہتا ہے کہ بار بار عمرہ کیا جائے، تو اللہ رب العزت کا یعنی وہ دعا میں دیکھیں کیسے اللہ نے منعاً دعا قبول فرمائی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو وہاں پھر وہاں شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں ان کا جو ہے اللہ نے کچھ لوگوں کو مائل کر دیا، اور وہاں ماشاءاللہ ان کا سارا کچھ سلسلہ شروع کر دیا اللہ نے، تو بچہ وہ ایسے ایسا بڑا ہونے لگا۔ تیسرا امتحان، اس امتحان میں بھی ان کو سمجھنے کامیابی نصیب ہوئی۔ اب کیا ہے کہ وہ بچہ جب بڑا ہونے لگا تو ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے دوبارہ وہاں، تو وہ بچہ اتنا بڑا تھا کہ وہ ان کا ہاتھ بٹانے والا بچہ بڑا تھا کہ ہاتھ بٹا سکتا تھا وہ۔ تو اسی میں کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کعبہ شریف کی دیواریں بھی جو ہے نا وہ اٹھائیں، اس بچے نے باپ کے ساتھ مل کر۔ تو اس دوران پھر اللہ رب العزت کے سے حکم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے خواب میں اللہ ان کو دکھاتے ہیں کہ جو ہے آپ نے اس بچے کو قربان کرنا ہے، اس بچے کو
ہر صورت قربان کرنا ہے۔ تو خواب میں جب کہتے ہیں 3 دفعہ، جب خواب 3 دفعہ بار بار یہ خواب ان کو نظر آیا تو آخر پھر آپ تیار ہو گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ واقعی میں اللہ کا حکم ہے، یقیناً یہ بار بار مجھے خواب میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہے، تو یقیناً یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چاہت ہی یہی ہے کہ میں اپنے بچے کو قربان کر دوں۔ تو دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں یہ نہیں آیا کہ ایک مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور انہوں نے دعا کی ہو، یا اللہ اتنی دعاؤں کے بعد تو آپ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، 86 سال کی عمر، اور پھر دیکھیں کہیں 9 سال آتا ہے اس بچے کی عمر ہو گئی تھی، تو 86 سال پلس 9 اگر کریں، کچھ کہتے ہیں 9 ایئرس ہی، کچھ کہتے ہیں 7، تو بہرحال 7 سال اگر چلو کم سے کم بھی اگر عمر لیتے ہیں تو 9 یعنی 84 پلس 7 تو 91 ہو گئے نا تقریباً۔ تو 91 کی ایج، یا اللہ ابھی تو مجھے ضرورت ہے اس کی، میرا دست بازو بننا ہے اس نے، تو میں اس بڑھاپے میں میرا سہارا اس نے بننا ہے۔ تو کہیں یہ نہیں آتا ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی اللہ سے یہ دعا کی ہو، یا اللہ مجھے کوئی اور راستہ بتائیے، میں 100 اونٹ قربان کرنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی اور قربانی کا سلسلہ بتا دیجیے۔ کہیں نہیں آتا کہ اللہ کے حضور ایسے تھے وہ کہ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے جھکنے والے تھے۔ تو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، قانتاً للہ کی کیفیت تھی ان کے اندر، اللہ کے حضور یعنی جھک جانے والے، اور یکسوئی کے ساتھ، حنیف بھی تو ان کے لیے لفظ آتا ہے، وہ بھی ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اللہ کے حکم پر وہ جھک گئے، ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا، اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے۔ اب دیکھیں وہ آیات جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، فلما بلغا معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیرا ارادہ کیا ہے، فانظر ماذا تری۔ اب یہاں پہ رک کے ذرا یہ بات سمجھیے کہ وہ بچہ اتنا بڑا تھا کہ اپنے باپ کی بات کو سمجھ رہا تھا، تبھی تو یہ فانظر ماذا تری آیا ہے نا۔ اب دیکھ تمہارا کیا ارادہ ہے، اس کا مطلب بچہ اتنا بڑا تھا کہ باپ کی بات کو وہ سمجھ رہا تھا۔ اگر تو بہت چھوٹا ہوتا تو وہ اس طرح کا کوشچن نہ آتا۔ تو فانظر ماذا تری، اب دیکھیے کیا خوبصورت جواب ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو جواب ہے یہی اصل یہ جو شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ شعر ایکچولی اس آیت کا ترجمہ ہے۔ بہت ساری آیات میں نے نوٹ کی ہیں قرآن کریم میں، جو اشعار ان کے ہیں بہت ساری آیات کا ترجمہ ہے۔ تو یہ جو آیت آ رہی ہے جواب میں، اب وہ بچہ جو بولتا ہے، قال یا ابا تفعل ما تؤمر، قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ وہ کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ یہاں پھر ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے، ٹو بی نوٹڈ، آپ نوٹ کریں یہ پوائنٹ، یہ نہیں فرمایا ابا جان آپ وہ کیجئے جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ ہوتا کہ جو آپ وہ کیجئے جو آپ چاہتے ہیں، تو آج پتہ نہیں کتنے گروہ بن چکے ہوتے اس کے اوپر کہ باپ نے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ بات میری سمجھے نا، اگر یہ ہوتا یا ابا تفعل ما تشاء، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، بچہ دل سے راضی نہ ہوتا، اس کا مطلب ہے ابا جان آپ وہ کیجئے جو آپ چاہتے ہیں۔ فرمایا نہیں ابا جان وہ آپ کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ اس بچے کو اچھی طرح سے یہ معلوم تھا میرا باپ جو ہے اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کی ہر بات سچی ہے، اس کی ہر بات اللہ کا حکم ہے، اور یہ میرا باپ اگر اللہ کا حکم نہیں مانے گا تو گناہگار ہوگا، اور میں بھی اللہ کا حکم نہیں مانوں گا تو میں بھی گمراہ ہوں گا، میں بھی جو ہے گناہگار ہوں گا، اور اللہ مجھ سے بھی ناراض ہو سکتے ہیں۔ یہ بچہ اچھی طرح سے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا تھا، اسی لیے جواب دیکھیں، اے ابا جان آپ وہ کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، اور ساتھ حوصلہ افزائی کرائیے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابا جان یہ بھی آپ کو میں یعنی ایشور کرتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ مجھے عن قریب صبر کرنے والا پائیں گے، میں بے صبرہ نہیں ہوں گا، آپ وہ کیجئے، کر گزریے جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، ہرگز میں بے صبرہ نہیں ہوں گا۔ اور یہ بھی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ آپ نے
بچے نے اپنے باپ سے یہ کہا ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیجیے اور میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دیجیے اور مجھے چہرے کے بل گرائیے، کہیں میرے چہرے پہ آپ کی کہیں نظر، کہیں ٹیڑھی آنکھ سے ہلکی سی کہیں نظر ہی نہ پڑ جائے، کہ آپ کی وہ شفقت، آپ کی وہ محبت کہیں غالب نہ آ جائے، کہیں اللہ کے حکم کو آپ چھوڑ نہ بیٹھے۔ میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھے، اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھے، اور میرا چہرہ جو ہے وہ ماتھے کے بل گرا دیجئے مجھے، تاکہ آپ کی نظر ہی نہ پڑے میرے چہرے پر، اور آپ وہ خوب زور لگا کے وہ کام کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ تو اگلی آیت مبارکہ دیکھیے، اسی میں پھر علامہ صاحب فرماتے ہیں نا، وہ فیضان نظر تھا، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اتنا خوبصورت جواب جو ہے، اس جواب سے علامہ صاحب بہت متاثر ہو کر یہ شعر پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائی واقعی میں یہ یعنی متاثر کرنے والی بات ہے۔ تو ساتھ ہی کیا فرمایا، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں فرما بردار ہوئے، باپ اپنے بیٹے کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہوا، فلما اسلما، جب دونوں مطیع ہوئے، دونوں فرما بردار ہوئے، اسلما لام کے آگے الف ہے، جب دونوں اسلما، دونوں جب تیار ہوئے، دونوں فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہوئے، باپ اپنے بیٹے کا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہوا، بیٹا اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہوا، تو کیا فرمایا، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب اس نے اپنے بیٹے کو، یعنی باپ نے بیٹے کو ماتھے کا بل گرایا، وتلہ للجبین، کیونکہ بیٹے نے کہا تھا ابا جان آپ جو ہے وہ مجھے یعنی ماتھے کے بل گرائیں، میرا جو فیس ہے وہ نیچے ہو، میری گردن اوپر ہو، تاکہ آپ میرے فیس کو نہ دیکھ سکیں۔ وہی بات آئی حدیث کے مطابق، وہی ہی اس قرآن کریم کی اس آیت میں یہی بات آ رہی ہے کہ جب اس نے اپنے بیٹے کو، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل گرایا، جب گرایا تو کیا ہوا، سبحان اللہ، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دی۔ دیکھیں جب اشارت دے رہے ہیں تو اللہ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، فبشرناہ بغلام حلیم، یہاں بھی اللہ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے۔ فرمایا ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم بس رک جا، آپ نے تو واقعی میں خواب سچا کر کے دکھا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن یا ابراہیم، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے تو واقعی میں وہ کر دکھایا جو خواب میں دیکھا تھا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تو اللہ نے خود اپریشیٹ کیا۔ اور پھر دیکھیں کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت، فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو واقعی میں یقیناً بہت بڑا امتحان تھا، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس امتحان کی خود تعریف کر رہے ہیں۔ اب یہ جملہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، یقیناً بے شک یہ امتحان جو ہے یہ واقعی میں بہت بڑا امتحان تھا۔ اور پھر فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ، پھر وہی وفدیناہ بذبح عظیم، پھر اپنی طرف منسوب کیا، نون جو ہے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے نا، پھر ہم نے فدیہ دیا، ہم نے ایک ذبیحہ اتارا، ہم نے اس یعنی بچے کو بچا کر ذبیحہ ڈالا، وفدیناہ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پھر وہی نون، یعنی اب کوریلیٹ کریں، فبشرناہ بغلام حلیم، پھر جب یہ موقع آتا ہے تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم محسنین کو اسی طرح اجر دیتے ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اس مبارک سنت کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا۔
اس سنت کو ہمیشہ کے لیے ہم نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اب پھر آگے دیکھیں وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ سلام پیش کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو. یعنی اتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ رب العزت خود سلام پیش کر رہے ہیں. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اللہ خود سلام پیش کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی عظمت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اور 2 دفعہ آ رہا ہے یہ. آگے پڑھیں گے تو آگے دوبارہ ایک سلام اگلی آیتوں میں. تو سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین. اسی طرح ہم جو ہے جزا دیتے ہیں اپنے محسنین بندوں کو. تو یہ دیکھیں اس سے پہلے جو ہے وہ کہتے ہیں ایک امتحان وہ بھی ایک امتحان تھا جو ان کا اپنا ذاتی امتحان تھا جس میں ان کو جو ہے وہ آگ میں ڈالا گیا. وہ بھی ایک جو ہے وہ جھولا بنا کر اتنی بڑی آگ میں ڈالا گیا جہاں ان کا اپنی ذات کو ان کو قربان کرنا پڑا. تو علامہ صاحب کا وہ شعر بھی ہے, اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم, وہاں بھی اللہ نے وہ بات بھی اپنی طرف منسوب کی. ان 5 امتحانوں میں اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے پکارا اے آگ تو سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. یہ نہیں فرمایا بردن صرف ٹھنڈی ہو جا, نہیں فرمایا سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. اگر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہوتا کہ تو ٹھنڈی ہو جا تو شاید اتنی ٹھنڈک ہوتی اس آگ کی, آگ اتنی ٹھنڈی ہوتی جو آپ برداشت ہی نہ کر سکتے. تو فرمایا سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. تو وہاں بھی لفظ قلنا آتا ہے. قلنا ہم نے پکارا, ہم نے کہا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم. یہ ساری باتیں نوٹ کر لیں. تو اب جب سارے امتحانات جتنے بھی 5 امتحان ہوئے ہیں ان کے, تو ان 5 امتحانوں میں جب ان کو کامیابی ہوئی تو اللہ نے فرمایا ہم نے انی جاعلک للناس اماما. تو نے وہ تو ہر امتحان میں تو نے کامیابی حاصل کی ہے. اب ہم تمہیں جو ہے پوری بنی نوع انسان کے لیے, تمام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو جو ہے وہ امام بنا دیا ہے. اور اپنے لیے فرمایا ہم نے آپ کو اپنے لیے خلیل بنا دیا ہے. وَاتَّخِذُوا ابراہیم خلیلا. اور جہاں مصلی ڈالنا تھا اللہ نے وہاں مقام ابراہیم اس کا نام رکھا ہے. تو جہاں جہاں آپ کے نشانات پڑے ہیں اس نشان کو بھی اللہ نے محفوظ کروا لیا. تو یہ وہ باتیں ہیں میرے بھائی. تو جب بندہ اللہ کے حضور اللہ کے ہر حکم پر قربان ہوتا ہے تو اللہ پھر اسی کے ہو جاتے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہ. تو اب وہ ان چند صفات کا ہم ذکر کرتے ہیں جو سورہ نحل میں چند صفات بیان ہوئی ہیں, اور ان صفات کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ انعامات بھی ساتھ بیان ہوئے ہیں. وہ بھی 2-4 منٹ اس پہ بھی ہم لے لیتے ہیں. فرمایا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اِنَّ ابراہیم کان امہ. پہلی صفت ان کی یہ تھی کہ وہ بنفس نفیس, اللہ نے ان کو فرمایا یہ ابراہیم جو ہے یقیناً ابراہیم بنفس نفیس, ان کی ذات میں ایک پوری امت ہے. کیونکہ ان کی پشت سے تقریباً کہتے ہیں کم و بیش 1,00,000 انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. ان کی پشت سے ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے 1,00,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں. تو امت کا ایک اور مطلب بھی ہے جو عظیم ترین لیڈر بھی کہتے ہیں امہ کو. تو ابراہیم علیہ السلام بنفس نفیس ایک امت کی حیثیت سے تھے اور ایک بہترین لیڈر تھے. ٹھیک. اور ساتھ ہی کیا فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا. قانتا للہ حنیفا. وہ اللہ کے حضور انتہائی جھکنے والے تھے, اللہ رب العزت کے ہر حکم پر اپنی جان تک قربان کرنے والے تھے تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو جائیں. یہ ان کی نیت ہوتی تھی. تو اس لیے فرمایا قانتا للہ. اب حنیفہ انتہائی یکسوئی کے ساتھ, انتہائی یکسوئی کرنے والے, یعنی پوری انسانیت سے کٹ کر اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے. اور یہی اشارہ ہمیں ملتا ہے سورہ مزمل میں. ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ اپنے رب کا ذکر کریں تو ذکر کا اصول یہ ہے کہ تمام لوگوں سے کٹ کر میرا ذکر کریں.
تمام انسانوں سے کٹ کر میرا ذکر کرے. اور انہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ یہ بھی فرما دیا، اسی کے آگے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بھی فرما دیا اب آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، آپ کی پوری امت نے آپ کی پیروی کرنی ہے، اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے. ٹھیک. ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. یہ وہ آیت ہے سورہ نحل کی جو دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے حکم دیا آپ کو. اب آپ نے ابراہیم علیہ السلام، چونکہ ان کی صفات ہی ایسی ہیں، ان کی صفات ہی ہمیں اتنا پسند ہیں کہ آپ نے ان کی صفات پر عمل کرنا ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد کیا فرمایا، چوتھی جو ان کی صفت تھی کہ ولم یاکو من المشرکین. ہم پچھلی آیات پڑھ رہے ہیں سورہ نحل کی، جس میں وہ جو یہاں سے شروع ہوتی ہے ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یاکو من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ بھی اللہ رب العزت نے اس بات پہ مہر لگائی کہ وہ شرک کرنے والے ہرگز نہیں تھے. اور ساتھ ہی کیا فرمایا، شاکرا لانعمہ، وہ تو ہر نعمت پر شکر ادا کرنے والے تھے. یہ صفت بھی اللہ نے بہت پسند فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی. اور کیا فرمایا، شاکرا لانعمہ. اب دیکھیں انعامات چار، یعنی پانچ صفات پہلے اپنے بندے کی طرف سے کہ میرا بندہ اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز تھیں. اب ہم نے کیا کیا ان کے لیے، کیا فرمایا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ہم نے انہیں اپنا بنا لیا، اپنا برگزیدہ بنا لیا، اور ہم نے ان کو صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرما دی ہمیشہ کے لیے. اور تیسری بات کیا فرمائی، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور دنیا میں بھی ان کو ہم نے حسنہ، بہترین دنیا ہم نے ان کو دی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. اور انہیں جو ہے آخرت کے لحاظ سے ان کو ہم نے صالحین بندوں میں شامل کرنا ہے. تو یہ بھی ایک مہر لگ گئی کہ وہاں آخرت کے لحاظ سے بھی یہ بھی 3 مرتبہ نوٹ فرما لیجئے، پورے قرآن کریم میں 3 مرتبہ یہ بات آئی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے لیے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یہ 3 دفعہ آئی ہے. سورہ ہود میں بھی آئی ہے، ایک اور مقام پہ بھی آئی ہے، سورہ نحل، سورہ ہود، ایک اور مقام بھی. تو سیم لفظ، یہی سیم. تو اس کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ثم اوحینا الیک. اب ہم نے آپ کی طرف جو ہے، آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. آپ نے یکسوئی والے ابراہیم، ملت ابراہیمی کی آپ نے پیروی کرنی ہے. اور وہ جو ہے وما کانا من المشرکین، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے. پھر دیکھیں دوبارہ یہ بات اللہ رب العزت کو انتہائی پسند ہے جو شرک نہیں کرتا، یعنی سٹریس دیا جا رہا ہے. پہلے فرمایا ولم یکو من المشرکین، اب یہاں فرمایا جا رہا ہے جب اللہ رب العزت آپ کو ان کا تعارف کراتے ہوئے فرما رہے ہیں دیکھو وہ شرک نہیں کرنے والا تھا، لہذا آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے کیونکہ وہ شرک نہیں کرتا تھا. تو شرک جو ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے سورہ نساء میں 2 مرتبہ آیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا بے شک اللہ جو ہے وہ شرک بالکل معاف نہیں کریں گے. اگر وہ توبہ کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے تو شرک معاف نہیں ہے. تو اس لیے بچیں شرک سے، ہم کوشش کریں شرک سے بچیں. ان صفات پر ہمیں محنت کرنی ہے. تو جن صفات کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا کہ آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے. اب دیکھیے ایک دعا جو ہے میں ان کی خاص طور پر جو قبول ہوئی ہے، ویسے تو ساری دعائیں قبول ہوئی ہیں، صرف میں ایک کا حوالہ دوں گا جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے آج ان کا حوالہ دینا. آپ نے ارشاد فرمایا تھا اللہ اپنے رب سے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے میرے پروردگار، میری قوم میں انہی میں سے ایک نبی کو اٹھا دیجیے، فیہم ایک رسول کو اٹھا دیجیے، رسول بھی ہو نبی بھی ہو، جو انہیں آپ کی آیات سنائے، جو انہیں
آپ کی آیات سنائے اور کتاب و حکمت بھی سکھائے اور انہیں پاک بھی کرے. یہ قوم جو ہے واقعی میں بے شک یہ قوم جو ہے یہ بڑی گمراہی والی قوم ہے. میری قوم جو ہے انتہائی اکثریت اس کی انتہائی گمراہ کن ہے. تو ان کی گمراہی ختم کرنے کے لیے ان میں سے ایک نبی کو جو ہے مبعوث فرما دیجئے. تو اللہ رب العزت نے من و عن وہ دعا قبول فرمائی اور ساتھ تھوڑی سی اصلاح بھی فرمائی. ظاہر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے اور وہ خالق یہ مخلوق، اگرچہ بہت ماشاءاللہ بہت علم والے تھے، لیکن دیکھیں تھوڑی سی غلطی جو ان سے تھوڑی سی جو غلطی ہوئی ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں اس کے جواب میں. یہاں پہ ٹھہر کے دو باتیں اور بھی ذہن نشین کریں. دیکھیں اللہ رب العزت کے انتہائی انعامات ہیں ہمارے اوپر، انتہائی تمام انسانوں پر. کسی انعام کا اللہ نے احسان نہیں جتلایا، کسی بھی کتنی. فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم جو کچھ چاہتے رہے ہو ہم عطا کرتے رہے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَرْضَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. ہم یعنی وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور ایک مقام پہ فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. ہم نے وہ کچھ آپ لوگوں کے لیے مسخر کیا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، اور سب تمام چیزیں جمیعا من ہو کا لفظ آیا ہے. ہر چیز ہم نے آپ کے تابع کر دی. لیکن یہاں سب کچھ تابع کر لینے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اے انسان تیرے اوپر ہم نے احسان کیا ہے. اب یہ احسان کا ذکر کیا ہو رہا ہے؟ وہ دعا جب قبول ہوئی ہے تو دیکھیں کیا خوبصورت انداز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. انہوں نے کہا تھا آخر میں یزکیہم. اللہ رب العزت نے جب احسان جتلایا ہے اور دعا قبول فرمائی ہے تو دیکھیں لفظ دیکھیں. فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے. اور کہتے ہیں کسی احسان کا ذکر نہیں ہے. اور پورے قرآن کریم کو اٹھا لیجئے، کہیں انسان پر احسان کی بات ہی نہیں کی سوائے اس احسان کے. یہ پوری امت پر، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت بڑا احسان ہے. اس کو احسان سمجھیے. آج ہم احسان سمجھ نہیں رہے. احسان سمجھیے اللہ رب العزت کا کہ اللہ رب العزت نے ہم میں سے اللہ نے اپنے آخری نبی اور آخری رسول کو ہمارے اندر مبعوث فرما دیا. یہ کتنا بڑا احسان ہے. اللہ خود اس کو احسان کہہ رہے. یقیناً یہ اللہ کا ایمان والوں پر احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. یہ ہمارا رسول کرتا کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیات لوگوں کو سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور پھر پاک کر کے ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ کی آیات سنائے پاک اور حکمت سکھائے اور پھر پاکیزگی کی بات کی تھی. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے نہیں، وہ پہلے وہ ان آیات کے ذریعے لوگوں کو پاک کرے گا. یہاں پہ نقطہ سمجھنے والا یہ ہے جب تک انسان اندر سے من پاک نہیں ہوتا وہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکتا ہی نہیں ہے. حقیقت ہے یہ. علامہ اقبال کیسے بول پڑے، ذرا غور کیجیے ان کے ان اشعار پہ. فرمایا کہ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق. من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق. تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. کیا خوبصورت الفاظ ہے. ترتیب تو دیکھیے بھئی. جب تک ہم من کو صاف نہیں کرتے اللہ رب العزت کی آیات پڑھ کر تو ہم کی حکمت تو سمجھ ہی نہیں سکتے. ہم کتاب احکامات سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ سرسری ہمارا علم ہوگا، وہ حقیقی علم نہیں ہوگا. یاد رکھ لیجئے یہ پوائنٹ جو اس آیت میں خاص طور پر اشارہ ہے. تو اللہ رب العزت کی آیات پڑھ کر جب میں اپنا من صاف نہیں کرتا تو یقیناً میں پھر وہ مسلم سے جو میں نے بات کی تھی، مسلم سے مومن نہیں بن سکتا. میں
مسلم سے اگر مجھے مومن بننا ہے تو اللہ رب العزت کی آیات کے ذریعے میں نے اپنے من کو پہلے پاک کرنا ہوگا. جب تک میں اپنے من کو پاک نہیں کرتا اللہ رب العزت کی آیات مجھے سمجھ میں نہیں آ سکتی. اب دیکھیے ایک اور نقطہ، اور جب آیات کو سمجھنے کی انسان کوشش کرتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت کی خاص رحمت اس پر نازل ہو رہی ہوتی ہے، ایک سکینہ نازل ہو رہا ہوتا ہے. ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہے قرآن کریم کا درس دے رہے ہوتے ہیں، اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکلتا ہے کہ میں اس درس میں شامل ہو جاؤں، تو فرمایا کہ پہلے قدم پہ جب وہ بندہ گھر سے نکلتا ہے پہلے قدم پہ اللہ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اور جہاں وہ پہنچتا ہے، جہاں درس ہو رہا ہوتا ہے، جہاں وہ پہنچتا ہے تو وہاں پہنچ کر جو ہی وہاں بیٹھتا ہے تو اللہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سارے فرشتوں نے اس محفل کو گھیرا ہوا ہے اور وہ تانتا آسمان تک بندھا ہوا ہے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی بخشش کر دی. اتنا عظیم حدیث ہے. جی 2-4 منٹ صرف اور. اچھا، تو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کا احسان ہم جانیں اس بات کو، اور دل کی گہرائیوں سے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور جب ہم اس کو اس طرح سمجھیں گے جس طرح واقعی سمجھنے کا حق ہے تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ہم جو دعا کریں گے دعا قبول ہوگی، جو بھی دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی. اور اللہ رب العزت ہمیں جو ہے جس طرح ان کو خلیل بنایا تھا، ہم خلیل تو نہیں بن سکتے لیکن اللہ رب العزت ہمارے ولی ضرور بن جائیں گے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کے خود ولی بن جاتے ہیں، پھر ان اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو خود گمراہی کے اندھیروں سے نکالتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اللہ اپنا بنا لیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جسے چاہتے ہیں، اب یہ پوری امت کے لیے یہ اوپن ہوا ہے نا ڈور، یہ ڈور اوپن ہے. اب اسی راستے پہ ہم چلیں گے، انہی صفات کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے ولی بھی بن جائیں گے اور اللہ ہمیں اپنا بھی بنا لیں گے جس طرح ان کو اپنا بنایا تھا. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ ہم نے یقیناً آپ کو اپنا بنا لیا ہے، اپنا برگزیدہ بنا لیا ہے، اپنا خلیل بنا لیا ہے. تو اس طرح ہمیں بھی اللہ رب العزت اپنا خاص بندہ بنا لیں گے. اور تیسری بات یہ بھی آتی ہے سورہ فرقان کی آخری آیات میں کہ جو عباد الرحمن جو ہیں وہ اپنی دعا میں ایک دعا یہ بھی ان کی ہوتی ہے، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ان کو انسانیت کا امام بنایا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو پوری انسانیت کا امام بنایا تھا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک امت کے اس فرد کو جو اس راستے پر چلا ہوگا، اس راستے پر چل کے اللہ ان کو متقین کا امام بنا دیں گے. لیکن اب سچے دل سے ہم اس پیج پہ آئیں تو صحیح، ان احکامات کو اسی طرح مانیں تو صحیح جس طرح وہ مانتے رہے. یہ ہمارے لیے ہے نا، جیسے ہم مانیں گے تو وہ اسی حساب سے ہوگا نا. تو وہ ہمارے لیے یہ راستے کھلے ہیں، یہ تینوں راستے کھلے ہیں. تو اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں. اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک دعا، ایک تو ایمان کو بڑھانے والی دعا ہے، وہ بھی سن لیجیے، چھوٹی سی ہے. اور ایک اور دعا جو میں سمجھتا ہوں تمام دعاؤں کو گھیرنے والی دعا ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں سنا کے بات ختم کرتا ہوں، صرف 5 منٹ اور. فرمایا اللہم یا حی یا قیوم، اللہم یا حی یا قیوم بفضل رحمتک استغیث فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ. اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ سے زندگی دینے والے، اے ہمیشہ سے قائم اللہ، اے ہمیشہ سے قائم کرنے والے اللہ، میں آپ کے خاص فضل اور آپ کی خاص رحمت کا طلبگار ہوں. مجھے آنکھ جھپکنے کی دیر کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ. اور میرے تمام معاملات کی خود اصلاح فرما دیجئے، میرے ولی بن جائیے، مجھے اپنا بنا لیجئے، مجھے متقین کا امام بنا دیجئے. میں یقیناً ان صفات پر میں صدق دل سے میں عمل کروں گا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو تمام، میں سمجھتا ہوں جتنی دعائیں میں نے آج تک پڑھی ہیں، جتنی دعائیں آج تک میں نے سنی ہیں، یہ ان دعاؤں کو گھیرنے والی دعا ہے. یہ نوٹ کر لیجئے پلیز. یہ وہاں حرم شریف میں رمضان المبارک میں یہ دعا بہت کثرت سے پڑھی جاتی ہے، اور امام کعبہ جو ہے رو رو کر اس دعا کو پڑھتا ہے. تو آج ہم سب جو ہے اس دعا پہ انشاءاللہ اختتام ہوگا. پہلے اس کا تھوڑا سا ترجمہ سن لیجئے تاکہ وہ جو الفاظ آپ سنیں تو وہ پھر کیا ہے کہ آپ کے اندر وہ ایمان کی وہ حلاوت نصیب آپ کو ہوگی جب وہ آپ انشاءاللہ وہ الفاظ سنیں گے. اب ذرا ترجمہ دیکھیے، کیا خوبصورت انداز ہے. فرمایا کہ اے اللہ، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے غلام کا بیٹا ہوں، آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں. میری پیشانی آپ کے ہاتھوں میں ہے، چاہیں تو گمراہی کی طرف پھیر دیں، چاہیں تو ہدایت والے راستے پہ پھیر دیں. میری پیشانی آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے، میرے اندر آپ ہی کا حکم جاری و ساری ہے. میری آنکھ دیکھ رہی ہے تو آپ کے حکم سے، میرے کان سن رہے ہیں تو آپ کے حکم سے، میرا دل دھڑک رہا ہے تو آپ کے حکم سے، میرے ہاتھوں میں قوت ہے تو آپ کے حکم سے، میرے پاؤں میں چلنے کی صلاحیت ہے تو آپ کے حکم سے. اندر جو کچھ نظام چل رہا ہے وہ ہم جانتے ہیں، بینگ اے ڈاکٹر، جو نظام چل رہا ہے آئی کینٹ ایون ایکسپلین. واللہ بالکل سچی بات ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اتنی نعمتیں ہیں میں ایکسپلین نہیں کر پاتا. دیکھیں آگے کیا فرمایا کہ دیکھیں میری پیشانی آپ کے ہاتھوں میں ہے، میرے اندر آپ ہی کا حکم جاری و ساری ہے، اور میرے بارے میں آپ نے جو فیصلے کیے ہیں میرے پاسٹ میں اور جو آئندہ کے لیے کر رکھے ہیں وہ عدل پر مبنی ہیں، وہ عدل پر مبنی ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے ان تمام ناموں کے ذریعے سے. اور کیجئے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں. سوال کرنے سے پہلے دیکھیں کیا کس طریقے سے بیان ہو رہا ہے، اپنے ایمان کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے ان تمام ناموں کے ذریعے سے جو آپ نے اپنے لیے خود منتخب فرمائے ہیں، اور وہ ان تمام ناموں کے ذریعے سے بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو آپ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں. اور وہ تمام نام، ان تمام ناموں کے ذریعے سے بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو آپ نے اپنی کتابوں میں نازل فرمائے ہیں. اور ان تمام ناموں کے ذریعے سے بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو آپ نے اپنے پاس خزانوں میں محفوظ رکھے ہیں، کسی کو بتائے بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. سوال دیکھیں کیا ہے کہ میرے سینے کو، میرے دل کو نور سے بھر دے. میرے قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے دکھوں اور غموں کا جانے والا بنا دے. اب وہ الفاظ سنیے، بات ختم کرتے ہیں. فرمایا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فیا حکمک عدل فیا قضاؤک اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مہمانوں میں اس وقت سلطان صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں اور ڈاکٹر ندیم اسحاق صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. یہ ہر کوئی اپنے اپنے فن میں بہت ماہر ہے، تو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں ان کو مزید تکلیف دیں گے کہ وہ ہمارے مہمانوں سے گفتگو کریں. تو اگر کوئی سوال کوئی صاحب پوچھنا چاہیں تو. آج آپ کی ساری ٹاک جو ہے وہ اقبال کے ایک شعر کے کانٹیکسٹ میں تھی، اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو ساتھ میں شرک کا بھی ریفرنس دیا کہ وہ شرک جو ہے اس سے پاک تھے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ
اقبال کے کانٹیکسٹ پہ یہ ایک شعر پہ ساری آج کی ٹاک تھی، تو میں جو آج کے دور میں اقبال کی ایک اور نظم ہے اس کے کانٹیکسٹ میں تشریح چاہوں گا تھوڑی سی، جس میں آذر کا بھی نام اقبال ڈالتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پہرن جو اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے عاذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور۔ آپ کائنڈلی یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کون سا شرک ہے جس کی اقبال ذکر کر رہا ہے، اور جبکہ اس کو وطن سے بھی وہ ریلیٹ کر رہا ہے، اور یہ تہذیب کے کون سے عاذر ہیں؟ کیا ہم بحیثیت نیشن کسی اس طرح کے شرک میں تو مبتلا نہیں ہے؟ بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت کوشچن کیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے۔ تو ایکچولی ہر دور کا جو شرک رہا ہے وہ مال کو ہمیشہ جو ہے لوگوں نے پریفر کیا ہے کہ مال حاصل کرنا، تو مال کا جو شرک ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے، جو آج بھی ہے۔ تو آج کی جو بت ہیں وہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آج کا جو سب سے بڑا شرک ہے وہ ایک تو یہ ٹیکنالوجی ہے، اور دوسرا یہ مال ہے۔ جو مال تو پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، لیکن آج کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ ایک بہت بڑا شرک ہے۔ اور دوسرا یہ جو جمہوریت کی بات آپ نے کی، تو واقعی میں وطن پرستی جو ہے یہ شرک ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ معمول تھا کہ آپ ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے، جب بھی ترانہ ہوتا آپ ترانے کے لیے نہ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ جو قیام کی حالت ہے، قیام جو ہے عبادت ہے، تو عبادت صرف اللہ رب العزت کی جا سکتی ہے، تو ہم ترانے کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ وہ اس بات کو خاص طور پر منع فرماتے، تو وہ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے کہ یہ جو ہے اس وقت یہ واقعی میں یہ وہ شرک خفی ہے جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب میں نے پہلا عمرہ کیا 87 میں الحمدللہ، تو اس وقت جو ہے وہ میرا ایک شوق، میں پڑھ رہا تھا اس وقت میڈیکل کالج میں، تو یہ شوق ہوا کہ میں وہاں سے تصویریں کچھ بنا کے میں اپنے دوستوں کو آگے دکھاؤں گا۔ تو یقین جانیے میں حرم شریف کے باہر کھڑے ہو کے چند تصاویر میں نے لیں، اور ایک متوع نے آ کے مجھے فوراً میں پکڑا اور کہا ہذا ممنوع، ہذا ممنوع، ہذا ممنوع۔ تو فوراً جو ہے میرا کیمرہ کھینچا اس نے، اور بہت ہی بے دردی سے اس نے وہ ساری ریل نکال دی اور پھینک دی اس کو، کہا یہ ممنوع ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، چونکہ ہم روک نہیں رہے، چونکہ ہم اس بات کو عام نہیں کر رہے کہ یہ غلط ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ آج ہم وہاں سیلفیاں لے رہے ہیں، آج ہم اندر کھڑے ہو کے یعنی طواف کے دوران ابھی 7 چکر پورے نہیں ہوئے سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ تو کتنا بڑا یعنی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے سالہ سال سے اس بات کو روکا ہی نہیں ہے۔ جب تک ہم روکیں گے نہیں تو کیسے وہ چیز ختم ہوگی؟ تو اب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اب یہ چیز عام ہو گئی، تو کہتے ہیں جب وہ عام ہو جائے نا تو اس کو پھر گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے، ہمارے علماء نے، اسی لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ علماء پکڑے جائیں گے، سب سے پہلے علماء پکڑے جائیں گے، کہ وہ حق بات بیان نہیں کرتے۔ یہودی کیوں مغضوب الہ ہوئے، ان پر اللہ کا غضب کیوں ہوا؟ وہ حق بات کو چھپاتے رہے۔ آج ہم حق بات کو چھپا رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے آج جو ہے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ میں دیکھیے قتال فی سبیل اللہ جو ہے وہ 1/3 قرآن کریم ہے قتال پر، تو اس کی بات ہی کوئی نہیں کرتا، کوئی فضیلت۔ میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم خدا نہ خواستہ نماز با جماعت کی ہم فضیلت بیان کرنا چھوڑ دیں، مساجد بنانا چھوڑ دیں، تو کیا نتیجہ نکلے گا اس کا 20-25 سال 30 سال گزرنے کے بعد؟ نہ مساجد رہیں گی، نہ نمازی رہیں گے۔ تو یہی بات ہوئی ہے اب یعنی سالہ سال سے ان احکامات کی بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ بات کیا کرتے ہیں؟ جو یہود و نصارہ کو خوش کرنے والی بات۔ تو یہ سارا کا سارا جو وطن پرستی ہے یا یہ جمہوریت ہے، یہ یعنی میں سمجھتا ہوں قرآن کریم کی وہ مبارک آیت مجھے فوراً یاد آ گئی ہے، جیسے آپ نے جب آپ کویشچن کر رہے تھے تو فرمایا کہ دیکھیں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی زمین کے اکثر لوگوں کی باتوں میں
اگر آپ نے بھی اکثر لوگوں کی باتوں کو مان لیا تو یقیناً یہ لوگ جو ہیں آپ کو راہ راست سے ہٹا دیں گے. یہ تو یعنی اندازے لگا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کر لیں گے تو یہ تو خام خواہ کے اس طرح کے ان کے فضول قسم کے یعنی اپنے بنائے ہوئے اپنے اصول ہیں. این یتبعون الا الظن، یہ تو ظن ہے ان کی بدگمانی ہے کہ ہم اس طریقے سے جو ہے دین کو غالب کر دیں گے. مجھے بتایا دین غالب ہوا 70 سال ہو گئے، نہیں ہو سکا. اسی لیے کہتے ہیں ڈاکٹر جو شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ الگ ہو گئے تھے ان سے، جماعت اسلامی سے، اسی پوائنٹ پہ. انہوں نے کہا نہیں، یہ ووٹوں کے ذریعے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اسلام کو غالب کر سکیں. اب دیکھیں آج وہ بات سچی ثابت ہو رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ وہ شرک ہے جو آپ کی بات پہ میں دوبارہ آتا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو اب ہمیں شرک لگتی نہیں ہیں شرک. اور کوئی کوشچن؟ سر یہ کویشچن یہ جو ہے جی قومی ترانے کے متعلق جو آپ نے فرمایا، جی اس میں شرک والی کیا بات ہے؟ وہ تو دعائیہ کے نہیں، دعائیہ ہے، آپ بیٹھ کے کریں، کوئی بات نہیں. کیا بات ہے اس نہیں، وہ کھڑا ہونا ہے نا خاص طور پر. میں کیا بس وہ ایک ان کا ایک خیال ہے، شاید اس میں کوئی ہم میں سے سارے اس پر نہ ہوں ایگری، یہ تو ضروری نہیں ہے، لیکن ان کا ایک خیال ہے کہ وہ احتیاط کرتے ہیں. دیکھیں نا، ایک آیت مبارکہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اپنی استطاعت کے مطابق میکسیمم تقوی اختیار کرو. اب انہوں نے اگر یہ پوائنٹ دیا ہے میکسیمم تقوی حاصل کرنے کا، تو ان کا خیال ہے. اس طرح سے ہاں، اس کو میں ویسے بتا رہا ہوں، احتیاطاً ہمیں کوئی بات نہیں، ہم احتیاط کرتے ہیں.